ہم ذکر امام حسین کر رہے ہیں اور آج عاشورے کا دن ہے۔ یہ وہ دن تھا جب امام علی مقام اپنی شہادت پیش کرتے ہیں۔ مدینے سے روانگی کے بعد مکہ سے مسلم بن عقیل کو بھیجنا اور پھر ان کی شہادت کی خبر ملنا، یہ یقیناً صدمے کا باعث تھا، اور لوگوں نے آپ کو عرض بھی کیا تھا کہ حضور آپ نہ جائیں، لیکن اس کے باوجود امام علی مقام اپنے سفر کو بڑھاتے ہیں اور کوفہ سے 2 منزل دور، کیونکہ کوفیوں نے خط لکھے تھے کہ ہمارے پاس امام کوئی نہیں ہے تو آ کے آپ ہماری قیادت کریں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ہم اپنا سب کچھ آپ پہ قربان کریں گے۔ تو کوفہ کی جانب امام کا سفر رواں دواں تھا۔ یہ اپنا قافلہ لے کے، کارواں لے کے، خانوادے کے لوگ لے کے کوفے کی جانب بڑھ رہے تھے، اور وہاں سے آپ کو 1000 کے لشکر کے ساتھ روک کر کے کربلا کے میدان میں لایا جاتا ہے۔ یہ وہ میدان تھا جس کے بارے میں بشارتیں تو پہلے والد نے، نانا نے دی تھی، اور حضور نے ام سلمہ کو مٹی بھی دی تھی اور فرمایا تھا کہ جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ اور حضرت علی نے جنگ صفین کے بعد واپسی پلٹتے ہوئے نشان بھی لگائے تھے، اور نشان لگاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا یہاں پہ ان کے خیمے لگیں گے، یہاں پہ ان کو شہید کیا جائے گا، یہاں پہ ان کے گھوڑے بندھیں گے۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ وادی کون سی وادی ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اسے وادی کربلا کہا جاتا ہے۔ کہا بس یہی ہماری شہادت گاہ بنے گی۔ خیمے نصب کیے گئے اور رات کا وقت آیا تو آپ نے چراغ گل کر دیا۔ فرمایا جو اٹھ کے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، ہم کسی سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ تو لوگوں نے عرض کی حضور آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے، ہمارے پاس تو اور کوئی آسرا بھی نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کہ ان کا مطلوب میں ہوں، ان کا مقصود میں ہوں، تو میں یہاں پہ موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے یہ تمہارے پیچھے بھی نہیں آئیں گے۔ لیکن کسی ایک نے بھی اٹھنے کی جرت نہیں کی، سبھی بیٹھے رہے۔ پھر اذان کا وقت آیا، اذان پڑھی گئی، نماز ادا کی گئی۔ 7 محرم الحرام کو آپ کے اوپر پانی بند کر دیا گیا۔ ابن سعد کے حکم سے نہر فرات کے کنارے پہ فوجیں تعینات کر دی گئیں کہ حسین کے خیموں تک پانی کی ایک بوند بھی نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے اہتمام حجت پیش کی، جگہ جگہ پہ آپ نے خطبے دیے، کہا لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، اس کائنات پہ کسی نبی کا نواسہ باقی نہیں ہے، میں نواسہ رسول ہوں، اپنے ہاتھ میرے خون سے کیوں رنگتے ہو، تم مجھے پہچانو میں کون ہوں، اپنے آپ پہ آگ کو حلال کیوں کرتے ہو۔ خیمے نصب کیے گئے اور رات کا وقت آیا تو آپ نے چراغ گل کر دیا۔ فرمایا جو اٹھ کے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، ہم کسی سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ تو لوگوں نے عرض کی حضور آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے، ہمارے پاس تو اور کوئی آسرا بھی نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کہ ان کا مطلوب میں ہوں، ان کا مقصود میں ہوں، تو میں یہاں پہ موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے یہ تمہارے پیچھے بھی نہیں آئیں گے۔ لیکن کسی ایک نے بھی اٹھنے کی جرت نہیں کی، سبھی بیٹھے رہے۔ پھر اذان کا وقت آیا، اذان پڑھی گئی، نماز ادا کی گئی۔ 7 محرم الحرام کو آپ کے اوپر پانی بند کر دیا گیا۔ ابن سعد کے حکم سے نہر فرات کے کنارے پہ فوجیں تعینات کر دی گئیں کہ حسین کے خیموں تک پانی کی ایک بوند بھی نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔
امام حسین نے اہتمام حجت پیش کیے، جگہ جگہ پہ آپ نے خطبے دیے، کہا لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، اس کائنات پہ کسی نبی کا نواسہ باقی نہیں ہے، میں نواسہ رسول ہوں، اپنے ہاتھ میرے خون سے کیوں رنگتے ہو، تم مجھے پہچانو میں کون ہوں، اپنے آپ پہ آگ کو حلال کیوں کرتے ہو۔ امام علی مقام یہی فرماتے تھے کہ لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، یہ ظلم نہ کرو، لیکن ان کا صرف ایک ہی مقصود تھا، یا تو بیعت کر لو یا سر دے دو۔ تو امام نے فرمایا کہ بیعت تو ہم کسی صورت نہیں کریں گے۔ پھر 9 محرم کی رات تھی کہ ادھر سے کچھ لوگ آتے ہیں، تو حضرت امام حمام نے حکم دیا کہ پوچھا جائے یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم یزیدی لشکر سے ہیں اور تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دو، رات کو اپنے رب کو جی بھر کے سجدے کر دیں، تم جانتے ہو میرا قرآن کے ساتھ ربط بڑا گہرا ہے، میرا رب کے ساتھ پیار بڑا ہے، اس کے بعد ہم تمہارے مقابلے میں نکل آئیں گے۔ تو انہوں نے بات مان لی اور ایک رات ان کو دے دی۔ پھر صبح کا وقت ہوا، اللہ اکبر، شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی، اس کے بعد ان کی آخری نماز تھی جو باجماعت ادا کی گئی۔ اللہ اکبر، یار موت سرہانے پہ کھڑی ہو اور پتہ ہو یہ سجدے آخری سجدے ہیں، ان کے بعد قتل کر دیے جائیں گے تو کس کو چین کا سانس آتا ہے، لیکن یہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ رب کے حضور سجدے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے ان کے مقابلے میں نکلتے ہیں۔ کبھی حضرت علی اکبر جاتے ہیں، کبھی حضرت قاسم جاتے ہیں، کبھی حضرت عباس سلمدار جاتے ہیں، اور حضرت عباس کو امام حسین نے پرچم پکڑایا تھا۔ تو پھر قربانیاں باری باری پیش ہونے لگی، ایک ایک شہزادہ جاتا اور دشمن کے لشکر کو پیچھے دھکیلتا چلا جاتا، حتیٰ کہ ابن زیاد نے یہ بات کی، وہ کہنے لگا اگر ان پہ پانی بند نہ کیا جاتا اور ایک ایک کر کے ہم ان کے مقابلے میں آتے تو یہ ہم سب کو قتل کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو ہے وہ جب سارے شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر بھی شہادت پیش کر چکے اور حضرت قاسم بھی شہادت پیش کر چکے، تو اب مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں میدان عمل میں نکلوں۔ خیمے کے اندر آئے اور انہوں نے حضرت سکینہ اور حضرت علی اصغر کی پیاس دیکھی، تو یہ باہر نکلے اور زور سے کہنے لگے میں پانی لے کے آؤں گا۔ تو سیدہ زینب نے آواز دی، آپ فرمانے لگیں کہ آپ نہیں دیکھتے کہ نہر فرات کے اوپر جو فولادی لشکر ہے وہ آپ کو پانی نہیں لینے دے گا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ کیا آپ نہیں جانتی کہ میں بھی علی کا شہزادہ ہوں، میں پانی لے کے آؤں گا۔ آپ نکلتے ہیں اور پھر حیدری خون جوش مارتا ہے اور امام حسین سے کہتا کہ میرا خون رگوں سے باہر نکلنا چاہ رہا ہے، آپ مجھے حکم دیں کہ میں ان کے مقابلے میں نکلوں۔ وہ آپ نے اجازت دی۔ اب یہ میدان عمل میں نکلتے ہیں، ان کی تلواریں لڑکھڑانے لگیں، بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہونے لگے اور گھوڑے سنبھالے نہیں جاتے، امام وار کرتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک چیر کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر نہر فرات کی جانب گھوڑا بڑھاتے ہیں اور نہر فرات کے اندر اترتے ہیں، پانی پکڑتے ہیں اور پھر مشکیزے کے اندر بڑھتے ہیں اور اپنے شانے کے اوپر وہ مشکیزہ لٹکاتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ راستے کے اندر مزاحمت اختیار کی اور ان کو پانی لے جانے سے روکا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک شانے پہ جو ہے وہ مشکیزہ لٹکایا ہے، ایک بازو کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر ایک بدبخت آگے بڑھا اور اس نے آپ کے شانے پہ وار کیا جس سے آپ کا بازو کٹ کے نیچے گر گیا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے ہاتھ سے پھر مشکیزہ بھی سنبھالتے ہیں اور تلوار بھی چلاتے ہیں، لیکن اب وہ مضبوطی نہیں رہی تھی۔ پھر ایک اور شخص نے دوسرے شانے پہ وار کیا اور آپ کا وہ بازو بھی کاٹ دیا۔ پھر زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا کہ آپ نے اپنے دانتوں کے ساتھ مشکیزے کی تنابیں پکڑ لی۔ پھر ایک بدبخت آگے بڑھا اور آپ کے سر کے اندر نیزہ مارا اور آپ سے وہ نیزے کا وار برداشت نہ ہوا اور آپ زمین پہ آگے کہنے لگے یا اخی ادرکنی، اے میرے بھائی حسین مجھے پکڑیے۔ اللہ اکبر۔ پھر امام حسین ان کو پکڑ کے بھی خیموں تک لاتے ہیں اور پھر وہ بار بار تقاضا کرتے تھے کہ اب آپ ہمارے مقابلے میں نکلیں۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ زینب کو ملنے کے لیے گئے
اور کہنے لگے میری بہن میں تمہیں صبر کی تلقین کرتا ہوں، اور صبر ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے رب کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، تو میرے بعد مخدرات اسلام کی عزت کو تو نے سنبھالنا ہے۔ اور پھر آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، سیدہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور خیال تھا کہ جو بھی جاتا تھا اس کو امام علی مقام اٹھا کے لاتے تھے، اب تو امام جا رہے ہیں، ان کو کون اٹھا کے لائے گا؟ اللہ اکبر۔ لیکن آپ ان کے مقابلے میں نکلتے ہیں، لشکر اشقیاء کو پیچھے دھکیلتے چلے جاتے ہیں، پھر تیروں کی بوچھار کی گئی، 113 تیر آپ کے جسم کے اندر پیوست ہو گئے، لیکن آپ عظیمت کی داستان رقم کرنے کے لیے ان کے مقابلے میں تھے۔ کوئی ادھر سے نیزہ چبوتا ہے، کوئی ادھر سے تلوار مارتا ہے۔ جب آپ کا پیراہن اتارا گیا، محتاط روایت کے مطابق 113 تیر آپ کے جسم میں پیوست تھے، 34 گاؤ تلواروں کے تھے، اور 33 انیاں نیزے کی آپ کے جسم کے اندر چبھی ہوئی تھی۔ اور جب آپ گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آئے تو آپ کو کافی وقت لگ گیا زمین پہ آتے ہوئے، چونکہ وہ نیزے راستے کے اندر مزاحمت تھے، اور جب آپ زمین پہ آئے تو وہ نیزے اور بھی زیادہ اندر چبھ گئے، اور پھر آپ نے آخری سجدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ تو امام کے جو آخری لفظ تھے وہ یہ تھے، اللہم ارزن بقضائکا صبرن علی بلائکا تسلیما لامرکا سبحان ربی الاعلی۔ کہا مالک حسین سب کچھ کٹا کے تیری رضا پہ راضی ہے، تو بھی بتا حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ تو آواز آ رہی تھی، پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ زمانے کے اوپر کائنات نے ایسا سجدہ نہیں دیکھا تھا۔ جب امام سجدے میں گئے ہوں گے تو اللہ نے فرشتوں کو مخاطب کیا ہوگا، میرے فرشتوں تم کہتے تھے پاکی ہم بولتے ہیں، تسبیح ہم کرتے ہیں، اور خلافت کا تاج انسان کے سر پہ سجائے گا؟ اللہ نے کہا میرے فرشتوں تم دیکھ تو سکتے نہیں، لیکن ذرا حسین کی ادا کو دیکھو، تمہارے سینے کے اندر باپ کا پیار رکھا ہوتا، پھر تمہارے ہاتھوں کے اندر معصوم اصغر دم توڑتا، تمہارے سامنے جوان بیٹے کی لاش گرتی، تم باپ بائی کا لاشا کندھے پہ اٹھاتے، پھر میں دیکھتا تم کیسے ثابت قدم رہتے، لیکن حسین ابن علی کی باقی ادا کو دیکھو۔ آج لاؤ نا اپنی زندگی کے سجدے، اپنی زندگی کے قیام، اپنی زندگی کے رکوع، ساری زندگی کی عبادت لاؤ، اور حسین ابن علی کے ایک سجدے کے مقابلے میں رکھو، اور دیکھو حسین کے سجدے کی زکوٰۃ بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ کہا میرے بندے نے وہ سجدہ کیا، زمانے پہ ایسا سجدہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ اور پھر دشمنان اہل بیت نے اس وقت امام کا سر کاٹا جب امام کا سر سجدے میں تھا، اور سر کاٹ کر کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور نیزے کی نوک پہ ایسے چڑھایا گیا کہ سر نیچے کی جانب تھا اور گردن اوپر کی جانب تھی۔ شاعر نے نقشہ کھینچا، باآں کے سر نیزے پہ سوئے زمین ہے روح، یعنی کہ سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ وہ کہتا ہے رکعت کے اندر دو سجدے ہوتے ہیں، امام نے ابھی ایک سجدہ ادا کیا تھا کہ سر انور تن سے جدا کر لیا گیا، امام کے سر کے اندر دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا تو یزیدی لشکر کہنے لگے دیکھو جو ہمارے مقابلے میں نکلے تھے، جنہوں نے بغاوت کی تھی، ہم نے اس کا سر کاٹ لیا ہے۔ تو یزید کے لشکر سے کوئی بول کے کہنے لگا یہ کیسا سر ہے جو سر کٹ کے بھی سر بلند ہے، جس کی سر بلندی ابھی بھی نہیں گئی، جس کو حق ہی صرف قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ بک سکے جو نہ جھک سکے، اسے کربلائیں ہی راس ہیں۔ کہا یہ کیسا سر ہے جس کی سر بلندی ابھی بھی نہیں گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، امام وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے بعد تم نے خیموں کا پہرا دینا ہے، اور پھر امام زین العابدین جو بیمار تھے، اور انہوں نے سارا منظر کربلا کا اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور پھر سیدہ زینب حجرے کے اندر ہیں اور شہزادیوں سے مخاطب ہوتی ہیں، اور شہزادی عرض کرتی ہیں کہ پھوپھی جان پہلے ہمارے خیموں کی رکھوالی ہمارے حسین کرتے تھے، اب تو وہ بھی چلے گئے، اب چچا بھی چلے گئے، بھائی بھی چلے گئے، اب ہمارے خیموں کی رکھوالی کون کرے گا؟ تو آپ فرمائے گی تمہارے خیموں کی رکھوالی میں کروں گی۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے چہرے پہ چادر ہے اور وہ خیموں کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مخدرات اسلام کے اوپر جب یہ منظر گزرا ہوگا
تو ذرا تصور کیجئے وہ لمحے کیسے لمحے کہ جنہوں نے کبھی گھر سے باہر جان کے بھی نہیں دیکھا ہوگا، آج کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر انہیں تنہا کر دیا۔ تو آپ کہنے لگی کہ یہ خیمہ جو ہے وہ نبی کی شہزادیوں کا ہے، تو کون اور ہماری طرف کیوں آ رہا ہے؟ تو وہ جب قریب آیا تو چہرے سے چادر الٹی اور کہنے لگے تمہارا باپ علی ہوں، تمہاری رکھوالی کرنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ اندر آتی ہیں اور شہزادیوں کو دیکھتی ہیں تو حضرت سکینہ کو غائب پاتی ہیں۔ آپ پریشان ہو جاتی ہیں، تلاش کرتی ہیں سکینہ کہاں پہ گئی، اور پھر جب ادھر ادھر تلاش کیا تو حضرت سکینہ ملتی نہیں ہے۔ تو بے ساختہ منہ سے الفاظ نکلے، بھائی حسین آپ کہاں پہ ہیں؟ دیکھیں نا سکینہ غائب ہے۔ تو حسین کے لاشے سے آواز آئی، یہ دیکھو سکینہ میرے پیٹ کے اوپر لیٹی ہوئی ہے، جس کو سینہ حسین کے بغیر کبھی نیند ہی نہیں آتی تھی۔ پھر وہاں سے پیار سے اٹھایا اور خیموں کے اندر لے کے آئیں۔ آپ کو کوفے کے اندر بلایا گیا اور آپ کو اونٹوں کے اوپر بغیر کجاووں کے بٹھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ نازک کلیاں بغیر کجاووں کے اونٹوں کے اوپر ہیں، اور جب کوفے کے اندر پہنچتی ہیں تو ابن زیاد کو خبر پہنچتی ہے کہ شہزادیاں رسول اللہ کی آ گئی ہیں۔ اور جب وہاں سے چلی تھی اور حسین ابن علی کے لاشے کے قریب سے گزرتی ہیں، اللہ اکبر، ان کے پیراہن تو پھاڑ دیے گئے تھے اور لاشے گھوڑوں نے رون دیے تھے، ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی۔ جب سیدہ زینب حضرت امام حسین کی لاش کے قریب سے گزرتی ہیں تو چھم چھم آنکھیں برستی ہیں اور مدینے کی طرف رخ کر کے کہتی ہیں، یا محمد آہو، یا محمد آہو، حاذا حسین بالعراہ مزمل بالدماہ بناتو کا سبایا۔ کہا اے ہمارے جد محترم، اے ہمارے نانا جان، یہ دیکھیں آپ کا حسین پڑا ہوا ہے، جس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں اور جس کے بدن پہ کپڑے بھی سلامت نہیں ہیں اور خاک اوپر چادر اڑا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ ادھر منہ کر کے کہتے ہیں، یہ دیکھیں آپ کی شہزادیاں کھڑی ہیں، اور ایک بدبخت آگے بڑھتا اور کہتا آگے چلو۔ تو آپ رو کے کہتی ہیں، بدبخت تجھے شرم نہیں آتی؟ ہمارے چہرے کے رکھوالے چلے گئے ہیں، ہم رسول اللہ کی شہزادیاں ہیں، تم خیال نہیں کرتے؟ لیکن کوفے کے اندر جب پہنچتے ہیں تو ابن زیاد کو خبر پہنچتی ہے، وہ کہتا کوفے کا دروازہ بند کر دو۔ ساری رات مخدرات اسلام کو باہر کھڑا کیا جاتا ہے، جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو ان کو اندر بلایا جاتا ہے۔ 1 مہینہ 7 دن ان کو کوفے کے اندر رکھا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا، یہ تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو تو بتایا گیا تھا کہ یہ باغی ہیں، انہوں نے اسلام کے خلاف بغاوت کی ہے، لیکن قیدی ہونے کے ناطے سے لوگ روٹیاں اور کھجوریں لے کر کے آئے کہ یہ بھوک اور پیاس کاٹ کے آئے ہیں، سفر کی سختیاں انہوں نے جیتی ہیں۔ تو آ کر کے جب روٹیاں اور کھجوریں پیش کی، سیدہ زینب کی آنکھیں برسنے لگی۔ آپ فرمانے لگی، ہم سادات گھرانے سے ہیں، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ آپ نے واپس کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد جب یزید نے حکم دیا کہ ان کو دمشق کے اندر لے کے آیا جائے، تو حضرت سکینہ جو باپ کے چہرے کو دیکھتی ہیں اور روتی ہیں، تو ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے آپ کو جھڑکا اور کہا تو خاموش کیوں نہیں ہوتی؟ تو آپ اور زیادہ رونے لگ گئے اور پھر تھوڑا سا آگے جا کے بچھڑ گئے۔ تھوڑا آگے گئے تو حضرت زینب نے دیکھا کہ حضرت سکینہ پھر غائب ہے، تو باغ کے پیچھے کی طرف آئیں، تو انہوں نے رات کا اندھیرا ہے تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور اس نے سیدہ سکینہ کو اپنی گود کے اندر بٹھایا ہوا ہے۔ تو آپ قریب آ کے کہنے لگی کہ اللہ تجھے اس کا اجر دے، تو نے سکینہ کا خیال کیا، تو کون ہے؟ تو انہوں نے چہرے سے چادر الٹی، کہا بیٹی تیری ماں فاطمہ ہوں جو سکینہ کی رکھوالی کرنے کے لیے آئی تھی۔ پھر ان کو دمشق کے اندر بلایا گیا تو بدبخت نے ایک رات دمشق کے باہر کھڑا کیا۔ اللہ اکبر۔ جب دمشق کے بازار میں پہنچے تو ایک خاتون آتی ہے، بوڑھی خاتون ہے، اور وہ کچھ کھانے کے لیے چیز لے کے آتی ہے اور آ کے سیدہ کی خدمت میں پیش کرتی ہے اور کہتی ہے یہ صدقہ نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے، آپ قبول فرماتی ہیں؟ تو وہ اس خاتون سے مخاطب ہو کے کہنے لگی، سیدہ زینب کہ تو نے ہماری خدمت کی ہے تو بتا تو اس کی جزا کیا چاہتی ہے؟ تو وہ کہتی ہے میں ایک یہودی کی بیٹی ہوں اور میں نے سیدہ فاطمہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا، تو میں نے ان کی گود کے اندر حسن، حسین اور زینب کو دیکھا ہے، اور سیدہ زینب اور امام حسین میری گود کے اندر کھیلتے رہے ہیں،
تو اگر تم مجھے کوئی جزا دینا چاہتی ہو تو مجھے ایک مرتبہ ان کا دیدار کروا دو۔ تو سیدہ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگتی ہیں۔ آپ نیزے کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں وہ دیکھو حسین پڑا ہے، اور کہتی ہیں اماں اگر پہچانتی ہو تو دیکھو یہ سیدہ زینب بیٹھی ہے، یہ وہ شہزادیاں تھیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب یزید کے دربار کے اندر پہنچی تو یزید نے چونچلے کرنے شروع کیے اور کہنے لگا میں نے قتل نہیں کیا حسین کا، پتہ نہیں کس نے قتل کر دیا۔ امام زین العابدین نے کہا ہماری 4 شرطیں ہیں، یہ ہماری شرطیں قبول کرو۔ سب سے پہلی شرط آپ نے کہا ہماری یہ ہے کہ ہمیں باعزت مدینے کے اندر پہنچایا۔ دوسری شرط آپ نے کہا کہ سر شہیدہ ہماری سپرد کیے جائیں تاکہ ہم ان کی تدفین کر سکیں۔ تیسری شرط آپ نے کہا کہ قاتل حسین ہماری سپرد کر دیا۔ چوتھی شرط ہماری یہ ہے کہ مجھے جمعے کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دی۔ تو یزید کہنے لگا کہ کون ہے قاتل حسین کا؟ لوگوں نے کہا خولی ہے۔ خولی کہنے لگا میں نے قتل نہیں کیا، یہ تو شمر نے قتل کیا۔ شمر سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں نے قتل نہیں کیا، یہ تو سنان بن انس نخی نے قتل کیا۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں نے قتل نہیں کیا، یہ تو ابن زیاد نے کیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں نے قتل کیوں کرنا تھا، قتل تو اس نے کیا جس کی حکومت کو خدشہ تھا۔ تو وہ کہنے لگا یہ تو میں تمہاری شرط پوری نہیں کر سکتا، اب تم جمعے کا خطبہ پڑھو۔ 14 سال کی عمر ہے، چڑھتی جوانی ہے، خطابت تو اس گھر کی لونڈی ہے۔ امام منبر پہ آتے ہیں اور علی کی بولی لبوں سے نکلتی ہے اور آپ نے اہل بیت کے فضائل بیان کرنے شروع کیے تو یزید کو ڈر لگا کہ کہیں لوگ میری گردن نہ کاٹ دیں۔ تو اس نے مؤذن کو اشارہ کیا جلدی جلدی اذان پڑھو۔ مؤذن اذان پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس نے شہادتین کا کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اس کی گواہی ہم نے اپنے خون سے دی۔ پھر اس نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو امام یزید سے مخاطب ہو کے کہنے لگے دیکھ آج اذان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے۔ اور پھر ساری زندگی امام زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ آپ پانی پینے لگتے تھے، کہتے تھے مجھے سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، مجھے علی اصغر کا تڑپنا یاد آتا ہے۔ اور آپ وادی چھوڑ گئے تھے، ایک جو ہے وہ ایسے علاقے کے اندر جا کے خیمہ نصب کیا جہاں پہ آبادی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب مالک اشتر کی قیادت میں مختار سقفی کی فوجیں نکلتی ہیں اور اس نے حکم دیا تھا کہ قاتل حسین کو چن چن کے مارا جائے تو بدبخت بھاگا بچ کے، تو وہ جنگل کے اندر نکلا، اس کی سواری بدک گئی۔ دور جا کے اس کی سواری کھڑی ہوئی تو اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پیاس سے اس کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ نصب دیکھا تو اس کے پاس گیا اور جا کے جب پردہ سرکایا تو اندر امام زین العابدین بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو اس کا جی چاہا کہ میں پانی مانگوں، لیکن کس منہ کے ساتھ پانی مانگتا؟ انہوں نے تو ایک بوند بھی نہیں دی تھی۔ 6 ماہ کے اصغر پہ پانی بند کیا تھا، بلکہ اس نے تو کہا تھا کہ اگر ساری زمین بھی پانی اگل دے حسین ہم تجھے اور تیرے خاندان کو ایک قطرہ بھی پینا نہیں دیں۔ تو کس منہ کے ساتھ پانی مانگتا؟ لیکن مرتا کیا نہ کرتا، کہنے لگا حضرت پیاس بڑی شدت کی ہے، پانی دیجیے۔ امام نے دیکھا گھڑے سے پیالہ بھر کے پانی کا دیا، گھٹا گھٹ پی گیا، پیاس شدت کی تھی، کہنے لگا اور دیجیے۔ امام نے ایک اور پیالہ دیا، وہ بھی پی گیا، کہنے لگا حضرت اور دیجیے۔ امام نے ایک اور پیالہ دیا، وہ بھی پی گیا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگا حضرت شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں کون ہوں۔ امام جو ضبط کیے بیٹھے تھے پھر بلک بلک کے رونے لگے، کہنے لگے بدبخت تجھے نہیں پہچانتا جس نے 6 ماہ کے اصغر کا لحاظ بھی نہ کیا، جس نے سکینہ کو تڑپتے بھی نہ دیکھا، جس نے مخدرات اسلام کی عزت کو پامال کیا۔ تو کہنے لگا حضرت جب پہچانا تھا تو پھر پانی کیوں دیا؟ آپ فرمانے لگے ایک وقت وہ تھا کہ ہم تمہارے گھر میں آئے تھے، جو تم نے کیا تھا وہ تمہارے خاندان کی ریت تھی، آج تم ہمارے گھر میں آئے ہو، جو میں کر رہا ہوں یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے۔ پھر اس کے بعد مروان کے زمانے میں دوبارہ امام زین العابدین کو ہتھکڑیاں پہنائی، بیڑیاں پہنائی گئی، اور بادشاہ وقت حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آیا تو ایک جانب ہو کے کھڑا ہو گیا کہ لوگ راہیں کشادہ کریں گے تو میں حجر اسود کو بوسہ دوں گا۔ اتنی دیر کے اندر امام زین العابدین ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور بیڑیاں پاؤں کے اندر پڑی ہیں، آپ آگے آتے ہیں، لوگوں نے دیکھا تو راہیں کشادہ کر، امام نے آگے ہو کے حجر اسود کو چوما اور بادشاہ جانتا تو تھا کہ یہ کون ہے، لیکن کہنے لگا من ھذا، اے کون ہے؟ اب
بادشاہ کا درباری شاعر فرزدق وہاں پہ کھڑا تھا. آج اس کی غیرت جاگی. وہ کہنے لگا بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اسے تو فرش والے بھی جانتے ہیں اور عرش والے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے. اسے تو مدینے والے بھی جانتے ہیں اور کربلا والے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے. تو وہاں پہ کھڑے کھڑے 200 اشعار امام کی شان کے اندر لکھے. بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے پکڑ کے زندان کے اندر ڈال دیا. امام کو پتہ چلا تو امام نے 2 اشرفیوں کی تھیلیاں بطور اس کو اجرت بھیجی، ہدیہ بھیجا. تو جب خادم نے جا کے پکڑائیں، وہ زندان کے اندر تھا، تو چون کے آنکھوں کے ساتھ لگائیں اور کہنے لگا یہ امام کو واپس کر دینا اور کہنا حضرت ساری زندگی ٹگوں کے لیے نوکری کی ہے. یہ جو قصیدہ کہا ہے اشرفیوں کے لیے نہیں کہا، آپ کے نانے کی شفاعت کے لیے کہا ہے. حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گر گر یزید ہوتا. اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا. امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، دین تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا. اس کے بعد کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے پہلے تو ہم مدینے والے کہلاتے تھے، اب کربلا والے کہلاتے ہیں. اللہ اکبر. جنہوں نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا اللہ کی راہ کے اندر اور خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اپنا کوئی خاندان کا شخص بھی پیچھے نہیں چھوڑا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے اگر قیامت کے دن حسین ابن علی نے پوچھ لیا کہ میں نے تو سب کچھ کٹا دیا تھا، تم نے اسلام کے لیے کیا پیش کیا؟ تم تو اپنے بیٹے کو فجر کے لیے نہیں جگا سکتے، تم تو اپنے اہل خانہ کو جو ہے وہ نماز کا حکم نہیں دے سکتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ بوڑھا شخص ہو، یہاں سے لے کے باہر واش روم تک 7 سے 8 چکر لگوائے جائیں تو سانس پھول جائے اور 10واں چکر نہیں لگے اور پھر سلام پیش نہ کریں حسین ابن علی کو. 80 سال کی عمر ہے، 71 لاشیں کندھے پر اٹھا کے لاتا ہے اور کہتا ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان، مالک حسین کی طرف سے یہ قربانیاں بھی قبول کر لیں. تو یہ عظیمت کی داستان انہوں نے رقم کی تھی. اور آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ لوگوں میں اس لیے جا رہا ہوں کہ قیامت تک لوگوں کے سامنے جبر کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے لوگوں کے سامنے کوئی نمونہ تو موجود ہوگا. آپ ڈھونڈنے نکلیں تو آپ کے پورے شہر کے اندر خولی نام کا شخص نہیں ملے گا، اس پورے ملک کے اندر آپ کو یزید نام کا شخص نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ ڈھونڈنے کے لیے نکلیں تو اسی مجلس میں آپ کو کتنے نام حسین ابن علی کے نام پہ ملیں گے، کتنے نام عباس کے نام پہ ملیں گے. کتنے زیادہ محبتیں تجھے اور کیا چاہیے فراز، ماؤں نے بچوں کے نام تیرے نام پہ رکھ دیے. اور یہ شکست کا عالم تھا کہ وہ ہاتھ لینے کے لیے آئے تھے لیکن امام کا ہاتھ ان کو نصیب نہیں ہوا. یزید نے ان کو اس لیے قتل کیا تھا تاکہ میری حکومت بچ جائے. وہ تو حکومت بچا کے بھی باقی نہیں رہ سکا. کربلا کے اوپر آج بھی قبضہ میرے حسین کا ہے. اللہ اکبر. یزید اتنے ظلم کرنے کے باوجود جو ہے وہ نہ بچ سکا اور ظلم کا استعارہ بن کے رہ گیا. آج یزید کا نام گالی سے بدتر سمجھا جاتا ہے اور اگر کسی کی طرف حسین کی نسبت کی جائے تو اس کا قد اونچا ہو جاتا ہے. ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے راہ خدا کے اندر سب کچھ قربان کر دیا. کربلا کے میدان کے اندر بھی حسین ابن علی کا سجدہ قضا نہیں ہوا. اگر میں آپ سے پوچھوں، میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا کہ آج کے دن کے اندر ہماری 5 نمازیں پوری ہیں کہ نہیں ہیں. جس قرآن کی تلاوت کو حسین ابن علی نے نیزے کی نوک کے اوپر بھی نہیں چھوڑا، ہم سب دیکھیں کہ کتنے دن ہو گئے اس قرآن کو کھول کے بھی نہیں دیکھا. وہ قرآن تو زندگی بخش تھا، وہ قرآن تو ضابطہ حیات تھا اور وہ زندگی گزارنے کے سلیقے سکھاتا تھا. لیکن ہم وہ بھی چھوڑ گئے. صرف عاشورے کے 10 دن کیا آنسو بہا لینے سے امام علی مقام کا حق ادا ہو جائے گا اور ان کے ساتھ محبت کا تقاضا پورا ہو جائے گا؟ کیا صرف محرم کے 10 دن حسین کے ہیں؟ نہیں، پورا محرم حسین کا ہے، پورا سال حسین کا ہے اور پوری صدیاں حسین کی ہیں، پورے زمانے حسین کے ہیں. کائنات کے اوپر اگر باقی رہے گا تو حسین ابن علی کا نام باقی رہے گا. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. آج کوئی یزید کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا. آج کوئی آپ ایسا شخص نہیں دیکھیں گے کہ جو یزید کا دعوے دار ہو. ہاں، گلی گلی آپ کو یزیدی کردار ملیں گے
لیکن کوئی اپنے آپ کو یزیدی کہنا بھی پسند نہیں کرتا، لیکن ہمارے لبوں پہ جب نام حسین کا آتا ہے تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور جب 113 تیر آپ کے جسم کے اندر پیوست تھے اور آپ پھر بھی میدان میں نکلتے ہیں تو آواز آتی ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، گرد سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھڑا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ واہ حسین تیری عظمت کو سلام، ساری زندگی محافل کا انعقاد کیا جائے اور ساری زندگیاں حسین ابن علی کا ذکر کیا جائے، لیکن ان کا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ مسٹر گوکھلے نے کہا تھا کہ اگر حسین ابن علی شہید نہ ہوتے تو آج جو دین کی شکل ہم دیکھ رہے ہیں یہ شکل کبھی بھی نہ ہوتی، یا تو دین سرے سے ختم ہو جاتا یا پھر دین کی شکل ہوتی تو جو یزید پیش کر کے جاتا وہ ہوتی، جو شکل حضرت محمد بن عبداللہ لے کے آئے تھے وہ شکل کبھی بھی باقی نہ ہوتی۔ لیکن امام نے اتنی قربانیاں پیش کر کے اس دین کو بچایا۔ آج میں اور آپ دیکھیں ہم نے اس دین کے لیے کیا کیا ہے، سوائے تانے دینے کے، سوائے باتیں کرنے کے، سوائے مخالفت کرنے کے ہمارے پاس اور کیا ہے؟ میں بھی دیکھوں اور آپ بھی دیکھیں۔ اگر تو ہم نے دین کے لیے کوئی کام کیا ہے پھر تو ہم مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن سوائے اختلاف پھیلانے کے، سوائے امام کے خلاف باتیں کرنے کے، بغض بکنے کے اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر میں بھی دیکھوں اور آپ بھی دیکھیں کہ ہم نے حسین ابن علی کے ساتھ محبت کا دم تو بڑا ہے، لیکن حسین ابن علی کی محبت ہمارے سینے کے اندر نہیں اتری۔ مسجد کے اندر 5 وقت مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور مسجد کی ہمسائیگی میں گھر ہے، سجدے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور اگر اسی مسجد کا مؤذن دوسری مرتبہ اذان پڑھ دے تو 50 بندے باہر جھگڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، دوسری اذان کیوں پڑھی؟ جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے تھے وہ جھگڑے کے لیے آ گئے۔ تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے اسلام کا غلبہ کیسے ہوگا؟ اسلام نے، حضرت حسین نے صرف اس لیے قربانیاں پیش کی تھیں تاکہ اسلام کا غلبہ ہو۔ جو پیغام ہمیں امام دے کے گئے تھے اس پیغام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ جب گاندھی نکلا تھا سامراج کے خلاف تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم کہو گے کہ وقت کی سپر پاور کے ساتھ ٹکر لینا یہ دیوار کے ساتھ سر پھوڑنے کے مترادف ہے، لیکن لوگوں میں اس کے باوجود انگریزوں کے خلاف نکلوں گا۔ وہ کیوں؟ کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ انشاءاللہ پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب دنیا کے ہر گھر کی چھت کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، اور ایک ہی اصول ہے اس زمانے پہ سکون بپا کرنے کا، وہ کیا کہ اس ملک کے اندر، اس پوری دنیا کے اندر نظام مصطفیٰ کا سویرا طلوع